Opposition is all alone. Is all alone. I want to put on the record. And if they want any constitutional, if they want any change, they can bring a vote of no confidence against me. اس وقت آصف زرداری صاحب کا اقتدار پاکستان کے لیے ایک آفت سے کم نہیں ہے. میں اپنی عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں اور 18 کروڑ عوام نے تھرو دیئر پبلک ریپرزینٹیٹیوز پریزیڈنٹ کو ووٹ دیا ہے. اس لیے اگر عوام نے ووٹ دیا ہے, پارلیمنٹ نے ووٹ دیا ہے, دیر آر پروسیجر ٹو ڈس ایگری, مگر ان کے کہنے نہ کہنے سے ہم نہیں جانا. ہم سب سے رابطہ کر رہے ہیں, تو کل انشاءاللہ 11:30 پونے 12 کے ہیر پھیر میں آتا ہوں جی. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے ایوان صدر تک واک کریں گے, احتجاج کریں گے, احتجاجی واک ہوگی اور وہاں دھرنا دیں گے. بھائی یہ ہم کام کرنے والے کام کرتے ہیں, لانگ مارچز آتی ہیں اور جاتی ہیں. اپنے صوبے کے اندر کیونکہ آدھے سے زیادہ پاکستان پہ وہ قابض ہیں, مجھے خوشی ہوگی کہ ایک احتجاجی کیمپ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی لگائے, جن کی وجہ سے 250 سے زیادہ قیمتی جانیں پنجاب میں ڈینگی وائرس کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں. حکومت ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو اپنی خواب غفلت سے یا جگانا یا اسے اس مقام سے ہٹانا میرا خیال ہے کہ ایک اس وقت قومی منشور بن گیا ہے. آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون اور شریف برادران کے غبارے میں کس نے ہوا بھری ہے. 24 گھنٹے میں جب یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس غبارے میں ہوا کس نے بھری تھی, تو پھر غبارے میں سے ہوا ہم نکالیں گے بھی. مارچ میں ہماری ایک ایبسولوٹ میجورٹی سینٹ میں ہوگی, تو اس لیے وہ بے حد پریشان ہے. اور ایک ڈینگی نے ان کو تنگ کیا, دوسرا عمران خان ان کو تنگ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. یوں تو تماشا پورے ملک میں ہی لگا ہوا ہے, اور ایک اتنے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ایک ایسے شخص کی باتیں جس پر کہ پوری قوم کی نظریں ہوں, یعنی کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور ان کا یہ فرض بنتا ہو کہ وہ قوم آ کر یہ بتائیں کہ باقی ممالک ان کو دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان اکیلا کھڑا ہے, کیا وجہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, اس کے بعد کی حکمت عملی کیا ہوگی. لیکن آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا اپوزیشن کو عمران خان اور ڈینگی تنگ کر رہے ہیں. اس منصب پر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم جو آج تک قوم سے خطاب کر کے یہ نہ بتا سکے کہ کراچی میں مرنے والوں کو کس نے مارا, ٹارگٹ کلنگ کے بازار کس نے گرم کیے, سندھ میں آیا ہوا سیلاب, عوام لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں پریشان, توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری, لوگ روڈوں پر آ کر اپنی ساری کی ساری فرسٹریشن, غصہ نکال رہے ہیں, اور دوسری طرف وزیر اعظم پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہیں. کیا میں یہ سمجھوں کہ کل تک وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے رہی تھیں, آج پھر مفاہمت کے نام اور جمہوریت کے نام پر عوام کے لیے ایک اور سہانا خواب اور جھوٹا دھوکہ تیار کر رہے ہیں. ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر اور ان کے تمام تر جتنے بھی رہنما تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایسی باتیں سنائیں کہ وہ ہم دوبارہ چلا بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہماری پیٹھ پہ چھڑا گھونپا ہے آصف علی زرداری نے. ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی تباہی کا دن آج سے شروع ہو چکا ہے. لیکن آج اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں تو ان کے اعلیٰ سطح کے اجلاس گورنر ہاؤس میں ہو رہے ہیں, اور اب شاید تھوڑی ہی دیر میں ایک اعلانیہ بھی جاری ہو جائے گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کل سے وزراء واپس آ جائیں گے. تو ایم کیو ایم جو عوام کی بات کر رہی تھی, کل تک لوڈ شیڈنگ پہ فاروق ستار نیشنل اسمبلی میں چلا رہے تھے, آج وزارتوں کی بندر بانٹ میں ایک بار پھر شامل ہیں. اسی طرح کاف لیگ کا کیا حال میں بیان کروں. کاف لیگ کل تک چودھری شجاعت کو استعفے دے رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے, لیکن صدر آصف علی زرداری کی ایک ملاقات نے سارے استعفے دھرے کے دھرے رہ گئے. تو تیسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز تنہا عوام کی یہ جنگ لڑ رہی ہے. میں عوام کی جنگ ہی اسے سمجھوں گی, چاہے بات بجلی کی ہو, چاہے
بات تباہی کی ہو، چاہے بات لوڈ شیڈنگ کی ہو، یا 18 کروڑ عوام جس کے مینڈیٹ کی آپ ہر وقت بات کرتے ہیں، اس کو آپ نے کیا دیا ہے، اسی پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمیں 3 امپورٹنٹ گیسٹ جوائن کر رہے ہیں، جمہوریت کو بچانا، ملک کو بچانا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ڈبونا۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے، اسی پہ آج کی گفتگو ہوگی ہے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ناظرین، آئیے اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں۔ عابد شیر علی صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ینگ انرجیٹک ممبر، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جتنی بھی جو اب تک جتنی بھی میں کہوں گی پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے یا جو کچھ ہوئے اس میں ہی از بین اے لیڈنگ فگر۔ گل محمد جکرانی صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں، اور امیر مقام صاحب ایک سینئر سیاستدان اور ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال آج کا یہ ہے کہ دھرنا ہوگا، جینا ہوگا یا مرنا ہوگا؟ اس دھرنے سے پاکستان کی عوام کو کیا ملے گا؟ اس دھرنے میں کتنی سنجیدگی ہے؟ اور دوسری بات میں یہی پوچھنا چاہوں گی عابد شیر علی صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ اسمبلی کے اندر کے بجائے آپ لوگوں نے باہر آ کر پلیٹ فارم استعمال کرنے کی بات کی، اور اس پر وزیر اعظم نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ میں مطلب ہے کہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل تنہا کھڑے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن جتنے نزدیک آ رہے ہیں ان کی جلد بازی بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ دیکھیں سب ہمارے ساتھ پرانی تنخواہوں پہ کام کرنے کے لیے تیار۔ دیکھیں جاسمین، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب خود تنہائی کا شکار ہیں، اور جو زبان آج انہوں نے استعمال کی ڈینگی کی، اور بجائے ان کو وہ لواحقین جن کی اموات اس ناگہانی صورتحال میں جو قدرتی آفات ہے اس میں ہوئی، بجائے ان کے لواحقین سے انسانی ہمدردی بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان وہ کرتے، تو انہوں نے تانا دیا جیسے طنز کرتے ہیں خواتین ایک دوسرے کو، طنز کیا انہوں نے آج ہمیں، اور بڑا افسوس ہوا کہ بینگ پرائم منسٹر کے بجائے ان کی مرم پٹی کرتے، بلکہ جو فورن ایڈز آئی ہے اربوں ڈالر کی، وہ اس کی راہ میں بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت ایک ڈینگی وائرس کی طرح ملک میں پھیل چکا ہے، جس کے اثرات آج پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی خوشی ہے کہ آج قوم نے بانپ لیا اس بات کو کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہی واحد پاکستان کی ایک اپوزیشن جماعت ہے، جس کو لوگوں نے بڑے پیراؤں میں جا کر ہمیں بڑے بڑے تانے دیے، تو آج دیکھ لیں کہ مفادات کی پالیٹکس ہو رہی ہے، ادھر عوام سڑکوں پہ نکل رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کسان اور مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، ملک میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور یہ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ آپس میں بندر بانٹوں میں لگا ہوا ہے۔ جاسمین، آج جو ملک حالات میں گزر رہا ہے، جو پاکستان کے آج حالات ہیں، کیا کبھی انہوں نے اپنا تجزیہ کیا کہ کرپشن میں پاکستان آج دنیا کے 11ویں نمبر پہ آ گیا، جو پچھلے چند سالوں میں 13ویں نمبر پہ تھا، اب 11ویں نمبر پہ آ گیا، جو باعث ندامت ہے ہمارے لیے اور گورنمنٹ کے لیے۔ اور یہ تو وہ گورنمنٹ ہے جس میں ہوتی ہے نا جاسمین، سوری ٹو سے، کہ تھوڑی سی شرم کا پہلو، میں نہایت ہی معذرت سے یہ بات کرتے ہوئے کہ شرم کا کوئی پہلو اس گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں ہے، کہ آج عوام جلاؤ گراؤ کر رہی ہے، تو یہ یہاں پر جو 4700 افراد سندھ میں قتل کیے گئے، ان کی قبروں پہ جا کے یہ اپنی حکومت کا تاج پہنا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث شرم کی بات ہے حکومت کے لیے، بجائے کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے، بلکہ یہ الزامات کرپشن کے الزامات میں ان کے منسٹر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان پر کرپشن کے انبار لگے ہوئے۔ یہ پہلی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی گورنمنٹ ہے جس میں کرپشن اسٹیبلش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کل باتیں کر رہے تھے، جو زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ یہ ناسور ہیں، یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، تو آج وہی بغل کی گیر ہو رہے ہیں کراچی میں بیٹھے۔ تو جاسمین، ملک کی ہمدردی ان میں نہیں ہے، انہیں سیٹ کا شوق ہے، انہیں اپنی
پاور پالیٹکس کا شوق ہے، آج قوم کے سامنے آ گئے کہ یہ لوگ صرف اقتدار کے دوست ہیں، چاہے وہ پرویز مشرف کا دور تھا، چاہے یہ اس سے بھی بدترین آصف علی زرداری کا دور ہے، یہ لوگ اپنے اقتدار سے چپٹے ہیں، مفادات کا سودا کرتے ہیں، پیسوں کی بندرباٹ کرتے ہیں، انہیں انسان کی کوئی ہمدردی نہیں، پاکستان کی کوئی ہمدردی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ڈینگی وائرس کو عوام کے سپرے سے، ہمیں عوام نے صدر سے جو بنکر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینکنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہمیں بچائے۔ آج سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، کیسے کریں گے لاکھوں لوگ عابد بے شیر علی گھر ہو صاحب؟ گئے۔ اس کا جمہوری طریقہ کیا ہوگا؟ ایوان صدر کی طرف مارچ آپ کر رہے ہیں، یہ مارچ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کی طرف ہونی چاہیے؟ یہ جمہوری حق ہے، وہ بھی ایک اسی اسمبلیوں کے تھرو الیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے، لوگ تنگ آئے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ اب لیبیا میں دیکھ لیں، اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ جاسمین آپ دیکھیں کہ آج وائبرنٹ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، لوگ اپنے آپ سڑکوں پر نکلنے میں مجبور ہیں، اور لوگوں کا رخ سیاستدانوں کی ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے لوگوں کا اب آپس میں دستے گربان ہونے پر آ گئے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، ڈکیتیاں دیکھ لیں، چوریاں دیکھ لیں، قتل و غارت۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں روزانہ 14 سے 15 لوگوں کو بسوں سے اٹھا کے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، بجائے کہ بلوچستان کی حکومت سے استعفیٰ لیا جائے۔ آج ناصر علی شاہ کا احتجاج دیکھیں اسمبلی کے باہر، بجائے کہ وہ اپنی گناہوں کی توبہ کریں تو آج وہ اقتدار کی بندر بانٹے باندھتے پھر رہے ہیں، اور بلوچستان جل رہا ہے، سندھ جل رہا ہے، پنجاب جل رہا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کا وہ خواب جو مشرف سے بچا کر ہم نے ایک نئی جمہوری صبح دیکھنے کے لیے طلوع کیا تھا، تو آج اس جمہوریت سے جس جمہوریت کا آپ ذکر کریں عابد شیر علی صاحب، اس جمہوریت سے میں آپ کو سیریسلی یہ بات بتا رہی ہوں، عوام کی پلس آپ لوگ زیادہ بہتر جاتے ہوں گے، حلقوں میں آپ جاتے ہیں۔ امیر مقام صاحب، یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو اتنی سخت پرویز مشرف کے دور کے خلاف رہی، آمرانہ دور کے خلاف رہی، جنہوں نے باہر ٹائم گزارا، جلا وطنیاں گزاری، آج آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیڈرز کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آپ کے دور میں، اور اپنے آپ کے اور پیپلز پارٹی کا دور کوئی مختلف نہیں ہے، آپ دونوں ساتھ ہیں، بلکہ اب تو وزیر اعظم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگلے الیکشن بھی آپ ساتھ لڑیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا دور ہو یا پیپلز پارٹی کا دور ہو، دور ایک ہی ہو گیا ہے، لوگ جمہوریت سے بیزار آ چکے ہیں۔ یہاں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو تانے دینے کے علاوہ ملک کے مفادات کے لیے بھی کوئی بات ہو رہی ہے، یا اپنی مرضی سے استعفے دیے جاتے ہیں اور اپنے مفادات پورے ہونے پر استعفے گھر چلے جاتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی صورتحال شروع ہے، اور جس طرح ہم لوگ کبھی اندر ہو رہے کبھی باہر ہو رہے، تو عوام کا تو سیاستدانوں سے اعتماد ہی اٹھ رہا ہے، اور اس سیاسی پارٹیوں پر میرے خیال میں آگے کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرے گا کہ جو ہمارے ریئل ایشوز ہے، اصل جو ایشوز ہے اس کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو ہماری کریڈیبلٹی ہے، ایک دن ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، وہ سب سے ہم سارے اس میں شامل ہیں، تمام پارٹیاں اس میں شامل ہے، خواہ وہ عابد شیر علی صاحب کی پارٹی ہو، ہماری پارٹی ہو، پیپل پارٹی ہو، MKM ہو، کہ اگر ساری تاریخ اب زیادہ لمبی نہ جائے، 3-4 سال کی دیکھیں کہ ایک دن ایک دوسرے کو کیا کہنا ہے، اور دوسرے دن پھر اپنے جب وہ ہمارے لیڈروں کے مفادات آتے ہیں تو پھر کچھ اور کہتے ہیں۔ تو اس لیے عوام کی جو اعتماد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی جو آپ کہتے ہیں کہ MKM کی ہو رہی ہے، تھوڑی پہلے آپ جائے کہ کیا صورتحال ہے، ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے۔ اگر ہماری بھی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گا کہ کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور جو تحفظات ہمارے ممبران کے تھے، ہمارے وزراء کے تھے، اور ان کے اپنے بھرپور دلائل تھے، اور کل جو سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے آ گئی، آج دوسری سٹیٹمنٹ آ گئی، تو اس طرح سب کی یہ دیر از نو ڈاؤٹ۔ میں تو ایک ورکر بندہ ہوں، اور اس کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی اعتماد اٹھ رہا ہے اس نظام سے، اس سسٹم سے، کہ جو لوگ ہم پارلیمنٹ بھیج دیتے